ایک خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گال پر خاصا زخم آ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر تمہارا شوہر اپنے پاؤں کا تلوا دینے پر راضی ہو جائے تو گال بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اور 3000 روپے لگیں گے۔ شوہر نے اجازت دے دی، خاتون ٹھیک ہو گئی تو شوہر نے 4000 روپے ڈاکٹر کو پیش کیے۔ ڈاکٹر نے پوچھا یہ 1000 روپے زیادہ کیوں؟ شوہر نے جواب دیا یہ زیادہ روپے میں نے آپ کو اس خوشی میں دیے ہیں کہ جب میری ساس اپنی بیٹی کا منہ چومے گی تو حقیقت میں میرے پاؤں کا تلوا چوم رہی ہوگی۔ خاتون نے دکاندار سے شکایت کی، کل تم نے مجھے بہت خراب پنیر کی ٹکیا دی۔ دکاندار نے کہا کل آپ پنیر تو نہیں لے گئی تھیں، آپ نے تو صابن لیا تھا۔ اچھا، خاتون حیرت سے بولیں، تبھی تو میں حیران تھی کہ ناشتہ کرتے ہوئے میرے شوہر کے منہ سے جاگ کیوں نکل رہی تھی۔ ایک دوست بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، دوسرے دوست نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ خیر ماہ حیرت انگیز طور پر اس کا وزن 8 کلو کم ہو رہا ہے۔ میری بیوی کا وزن 2 من ہے۔ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو 10 ماہ میں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ملازم نے کہا جناب موچی تقاضا کر رہا ہے کہ جوتے مرمت کرنے کی اجرت ادا کریں۔ مالک نے جواب دیا اسے کہو اپنی باری کا انتظار کرے، ابھی تو اس دکاندار کے پیسے نہیں دیے گئے جس سے میں نے جوتا خریدا تھا۔ جج مجرم سے تم مسجد سے پرانے جوتے کیوں اٹھاتے ہو؟ مجرم گھبراتے ہوئے بولا غلطی ہو گئی جناب، اب نئے جوتے اٹھایا کروں گا۔ ایک کنجوس آدمی کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا ایک دوست ندی میں گرا اور وہ ڈوبنے لگا ہے۔ کنجوس نے فوراً چھلانگ لگائی اور اپنی جان پر کھیل کر اسے بچا لیا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور کنجوس آدمی کو سب نے شاباش دی۔ جب یہ خبر کنجوس کی بیوی تک پہنچی تو اس نے غصے میں کنجوس سے پوچھا تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی تھی؟ کنجوس نے کہا کیا کرتا، ڈوبنے والے کمبخت نے میرے کپڑے جو پہن رکھے تھے۔ ماں نے بیٹے سے کہا ذرا اپنے ابو کو بتا دو کہ بڑا گوشت نہ لائیں۔ بچے نے کہا لانے دیں امی، ہم چھری سے کاٹ کر چھوٹا کر لیں گے۔ شراب کے نشے میں دھت شرابی نے غلطی سے کسی دوسرے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ عورت باہر نکلی اور غصے سے بولی بے شرم شرابی، نشے میں دھت دوسرے کے گھر پر دستک دے رہا ہے، دفع ہو جاؤ، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ شرابی نے سر ہلاتے ہوئے کہا کمال ہے، بات کرنے کا انداز تو میری بیوی جیسا ہے۔ 3 کم سن بچوں کو چوری اور دوسرے جرائم کے سلسلے میں بچوں کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلے بچے نے کہا میں نے ایک دکان سے پھل چرائے، سڑک پر شیشے کے ٹکڑے پھینکے، جینگر کو حوض میں گرایا۔ دوسرے بچے نے بھی یہی اقرار جرم کیا کہ اس نے پھل چرائے، سڑک پر شیشے پھینکے اور جینگر کو حوض میں ڈبکیاں دیں۔ سب سے چھوٹے اور تیسرے بچے نے کہا میں نے دکان سے پھل چرائے، سڑک پر شیشے پھینکے۔ جج نے کہا تم نے جینگر کو حوض میں نہیں پھینکا؟ بچے نے جواب دیا جی بات یہ ہے کہ میرا ہی نام جینگر ہے۔ چپراسی نے کلرک سے پوچھا پہلے یہ بتائیے کہ آپ سیلز مین ہیں، بیمہ ایجنٹ ہیں یا صاحب کے کوئی دوست ہیں؟ کلرک کو غصہ آ گیا اور وہ بولا میں یہ سبھی کچھ ہوں، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟
چپراسی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اگر آپ سیلز مین ہیں تو صاحب میٹنگ میں ہیں، انتظار کریں یا پھر کبھی آ جائیں۔ اگر آپ بیمہ ایجنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج صاحب سے ملاقات نہ ہو سکے گی کیونکہ صاحب شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صاحب کے دوست ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اندر تشریف لے جائیں، صاحب تشریف فرما ہیں۔ ایک میم صاحبہ نمائش دیکھنے گئیں۔ تمام تصویروں کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد میم صاحبہ مصور سے طنزیہ انداز میں بولیں، مصور صاحب، شاید یہ تصویر آپ کی بدصورتی کا نمونہ ہے۔ مصور بولا، نہیں محترمہ، یہ تصویر نہیں، آئینہ ہے اور آئینے میں آپ کا عکس جمال نظر آ رہا ہے۔ ماسٹر نے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں سائنس آتی ہے، نہ میتھ اور نہ انگلش، آخر تمہیں آتا کیا ہے؟ شاگرد نے کہا، ان مضامین کو سنتے ہی پسینہ آتا ہے۔ کرایہ دار نے رات 12 بجے مالک مکان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مالک مکان نیند سے بیدار ہو کر باہر آیا تو کرایہ دار کو سامنے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ کرایہ دار نے وجہ بیان کی، جناب میں اس مہینے کرایہ ادا نہیں کر سکوں گا۔ مالک مکان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، لیکن اطلاع دینے کا یہ کون سا وقت ہے؟ تم یہ بات مجھے صبح ہونے پر بھی بتا سکتے تھے۔ کرایہ دار بولا، آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر میں نے سوچا کہ میں اکیلا پریشانی میں کیوں جاگتا رہوں۔ ہوٹل میں گاہک نے شکایت کی، گھنٹے بھر سے آرڈر دیا ہوا ہے، ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا۔ مینیجر نے جواب دیا، جناب کھانا تو 4 دن سے تیار کیا ہوا ہے، صرف گرم کیا جا رہا ہے۔ شوہر غصے سے، بیگم کیا تم ہر وقت میرے بلیڈ سے بچوں کی پنسلیں تراشتی رہتی ہو؟ بیگم آپ بھی تو میری لپسٹک سے بچوں کی کاپیاں چیک کرتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کا مرغا گم ہو گیا۔ مرغا دراصل پڑوسی کے گھر چلا گیا تھا جس نے اسے ذبح کر کے کھا لیا تھا۔ اس کی کھال اور پیر وغیرہ ایک کونے میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ شخص پڑوسی کے ہاں پہنچا اور اپنے مرغے کے بارے میں پوچھا تو پڑوسی نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارا مرغا یہاں آیا تو تھا مگر رکا نہیں، بس اپنی وردی اتاری اور چلا گیا۔ سردار کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ایک مولوی اس کا بہت دیوانہ تھا۔ ایک رات جب وہ گھر پر اکیلی تھی، مولوی کو پتہ چلا تو مولوی نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مولوی سردارنی کے گھر چلا گیا اور اس سے کہا، مجھے پتہ چلا کہ آپ اکیلی ہیں، میں نے سوچا آپ اکیلی ڈر رہی ہوں گی، اس لیے میں بھی آپ کے پاس آ گیا۔ سردارنی نے کہا، مجھے اکیلے میں اتنا ڈر نہیں لگا جتنا تمہارے آنے کے بعد لگ رہا ہے، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ ایک ان پڑھ آدمی ملا نصیر الدین کے پاس آیا اور خط لکھنے کے لیے کہا۔ ملا بولے، میں خط نہیں لکھ سکتا کیونکہ میرے پاؤں زخمی ہیں۔ وہ آدمی بولا، خط لکھنے کا پیروں سے کیا تعلق؟ ملا بولے، بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی میرا لکھا ہوا خط نہیں پڑھ سکتا، اس لیے خط کا مطلب سمجھانے کے لیے مجھے خود ہی جانا پڑتا ہے۔ دو دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میرے ابا بڑے صحیح ہیں۔ دوسرے دوست نے پوچھا، وہ کیسے؟ پہلے نے کہا، وہ کم سے کم 80-90 لوگوں کو کھانا کھلا کر بعد میں خود کھاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن روز وہ اتنے لوگوں کو کیسے کھانا کھلاتے ہیں؟ پہلے نے کہا، کیونکہ وہ ہوٹل میں ویٹر ہیں۔